آپ کو یاد ہے کلبھوشن یادو؟ I am Commander Kulbhushan Jadhav. جی بالکل. Aim was to see that all the activities along the Makran coast. وہ دہشت گرد جس نے ہزاروں پاکستانیوں کے خون کا سودا کیا. کوئٹہ میں شاہوانی اسٹیڈیم کے باہر دھماکے کی اطلاع ہے. As I was able to achieve. مگر آخرکار پاکستان کی انٹیلیجنس کے ہاتھوں پکڑا گیا. کیا آپ جانتے ہیں کلبھوشن کی گرفتاری سے صرف بھارت ہی سکتے میں نہیں آیا تھا بلکہ دنیا کی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہل کر رہ گئی تھیں. یہ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا جہاں ایک دشمن ایجنسی کا حاضر سروس سینئر آفیسر زندہ گرفتار ہوا. یہ ایسا واقعہ تھا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. مگر یہ کارنامہ ایک دن میں نہیں ہوا. کلبھوشن ایران میں بیٹھ کر کئی برسوں سے پاکستان میں کشت و خون کھیل رہا تھا. ہماری ایجنسیوں نے نہ صرف اس کے نیٹ ورک کو ٹریس کیا بلکہ کمال مہارت کے ساتھ اس کے گروہ کے اندر اپنے لوگ داخل کیے. پہلے پوری معلومات حاصل کی گئیں، پھر کمال مہارت سے کلبھوشن کو پاکستان آنے پر مجبور کیا گیا. اور جیسے ہی وہ بارڈر پار کر کے پاکستان میں داخل ہوا اسے احساس ہوا کہ اب کی بار اس کا آنا اس کے گزشتہ دوروں سے مختلف ہے. اب کی بار وہ آیا نہیں ہے بلکہ لایا گیا ہے. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کی تربیت اور را کی چالاکی سب دھرے کے دھرے رہ گئے اور دنیا نے بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب ہوتے دیکھا. لیکن کیا دشمن باز آیا؟ نہیں. بھارت عالمی رسوائی کے باوجود بھی اپنی گھناؤنی حرکتوں سے باز نہیں آیا. اسی سازش کے تحت ایک اور ایجنٹ عثمان عرف عبد الرحمان جسے بھارت نے افغان شہریت دلا کر پاکستان میں داخل کیا. منصوبہ وہی تھا، بارود، دھماکے اور پاکستانی عوام کا خون. مگر الحمدللہ پاکستان کے اداروں نے ایک بار پھر بروقت کارروائی کرتے ہوئے دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسے گرفتار کر لیا اور انسداد دہشت گردی عدالت نے اسے 20 سال قید کی سزا سنا دی. یہ کوئی الگ واقعہ نہیں، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. جہلم بس سٹینڈ سے گرفتار ہونے والا عبد المجید بھی اسی کہانی کا کردار ہے، جس کے پاس بھارتی ڈرونز، بارودی مواد اور لاکھوں روپے برآمد ہوئے. اس کے موبائل سے نکلنے والے پیغامات بھارت کی اصل سوچ کو بے نقاب کرتے ہیں. شہریوں کی لاشیں چاہیے، بم بنانے کے ویڈیوز بھیج دو، فی ہلاکت 10 لاکھ روپے ملیں گے. یہ صرف باتیں نہیں، یہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے زندہ ثبوت ہیں. برطانوی اخبار دی گارڈین بھی اپنی رپورٹ میں واضح لکھ چکا ہے کہ 2020 سے 2024 تک بھارت نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 20 سے زائد ٹارگٹ کلنگ کروائیں. اور ناظرین، دنیا کلبھوشن یادو کو بھولے یا نہیں، پاکستان کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ یہ یاد دہانی ہے اس قربانی کی جو ہمارے اداروں اور جوانوں نے اپنی زمین اور اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے دی. یاد رہے کہ دہشت گرد عثمان کی گرفتاری ہو یا کلبھوشن کی، یہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بھارت پاکستان کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پاکستانی قوم اور ہمارے ادارے ہمیشہ ایک قدم آگے رہیں گے اور دشمن کے ہر منصوبے کو ناکام بناتے رہیں گے.